ہاں کچھ دیر کے لیے یہ سرسبز اور شاداب نظر آتی ہے، دیکھنے میں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ بس یہ کر و فر، یہ حشم و قدم، یہ نوکر اور چاکر، یہ رونق ہمیشہ باقی رہے گی۔ اللہ فرماتے ہیں ایسا نہیں ہے، چڑھتا سورج بھی ڈھل جاتا ہے، تمہاری زندگی کیا ہے؟ اس کی مثال اللہ نے بیان فرمائی، اور مثال بھی وہ دی جو ہماری نظروں میں ہے، جو ہمارے سامنے ہے، جس کا ہمیں تجربہ ہوتا ہے، ہر موسم میں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مثال یہ دی کہ دیکھو آسمان سے پانی برستا ہے تو اس پانی سے زمین سے اناج اور سبزہ، ہرا بھرا گھاس اگتا ہے۔ جب پانی سے، بارش سے، برسات سے کھیتیاں اگتی ہیں، پھر بڑھتی ہے، نشو و نما ہوتا ہے، سرسبز شاداب ہری بھری لہلہانے لگتی ہے۔ ان سرسبز اور شاداب ہری بھری لہلہانے والی کھیتیوں کے سامنے اگر ہم کھڑے ہو کر دیکھیں تو تھوڑی دیر کے لیے ہم سرسبز اور شادابی کو دیکھ کر ایسے غافل ہو جاتے ہیں کہ وہ منظر ہمیں بہت اچھا لگتا ہے، دل چاہتا ہے کہ وہاں سے ہم نہ ہٹیں، اس کی تصویر لیں اور اس کی فوٹو لیں۔ ایسے خوشنما مناظر دیکھ کر انسان اس کے نتیجے سے غافل ہو کر دوسری دنیا میں گمسم ہو جاتا ہے۔ لیکن اللہ یہ بیان فرماتے ہیں اس پر غور کرو، وہ ہری بھری سرسبز اور شاداب لہلہانے والی کھیتیاں چند مہینوں میں یا چند دنوں میں ان کا انجام کیا ہو جاتا ہے؟ وہ سوکھ جاتی ہیں۔ نہ صرف سوکھ جاتی ہیں بلکہ بھوسا بھوسا، ریزہ ریزہ بن جاتی ہیں۔ اللہ یہ بیان فرماتے ہیں ٹھیک تمہاری زندگی اس لہلہانے والے کھیت کی طرح ہے، سرسبز اور شاداب سبزے کی طرح ہے جو بہت جلد سوکھ گیا، ریزہ ریزہ ہو گیا، بھوسا بھوسا ہو گیا۔ یہ تمہاری جوانی، یہ تمہاری اکڑی ہوئی گردن، اور یہ مال و دولت، یہ رونق، یہ چہل پہل چند دن کی ہے، اس کے بعد تمہیں فنا ہونا ہے۔ اس کو تم یاد رکھ کر زندگی گزارو تو پھر تمہارے اندر بغاوت اور سرکشی کا پودا آگے نہیں بڑھے گا۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم انسان فی الحال اپنی جوانی پر، اپنے مال و دولت پر، اپنے موجودہ صلاحیت پر، قابلیت پر ایسے بھروسہ کرتے ہیں جیسا کہ ہمیں دنیا سے کبھی جانا ہی نہیں۔ اللہ نے بیان فرمایا کہ تم اگر اپنی اخروی زندگی کو یا اپنے نتیجے کو سامنے رکھو تو پھر سرکشی کا گھوڑا تمہارے اندر صحیح ہو جائے۔ اب دیکھو بچپن کو دیکھ لو، جوانی کو دیکھ لو، دیکھتے دیکھتے کب بچپن چلا گیا، جوانی آئی، جوانی سے بھی بالوں میں چاندی آنے لگی، اس کا بھی علم نہیں، پھر وہ چاندی پوری چاندی میں تبدیل ہو جاتی ہے، سفید چاندی بال۔ آدمی کب بڑھاپے کی دہلیز پر قدم رکھتا ہے اس کو بھی پتہ نہیں چلتا، پھر کب اسے موت کس زندگی کی کس موڑ پر دبوچ لیتی ہے اس کا بھی اسے احساس تک نہیں ہوتا۔ اللہ ہمیں اس غفلت سے محفوظ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیاوی زندگی کی اس بے ثباتی کو اور فنا کو ایک مثال کے ذریعے سے بیان فرمایا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں انما مثل الحیات الدنیا، بے شک دنیا کی زندگی کی مثال
کماء جیسا پانی، انزلنا جسے ہم نے برسایا، من السماء آسمان سے۔ پانی کہاں سے برستا ہے؟ آسمان سے برستا ہے۔ سائنس کیا کہتی ہے؟ زمین سے اٹھنے والے بخارات وہی جا کر کے بادل بنتے ہیں، پھر وہی بادل برسات کی شکل میں زمین پر برستا ہے۔ لیکن اللہ کہتے ہیں کہ ہم نے آسمان سے پانی برسایا، تو پانی آسمان سے برسا یا زمین سے اٹھنے والے بخارات سے؟ آسمان سے برسا۔ مفسرین کا یہی کہنا ہے۔ یہ بخارات بھی اس میں ضم ہوتے ہیں، ملتے ہیں، لیکن اصل بات یہ ہے کہ حدیث کے مفہوم میں بات آتی ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے عرش الہی سے نہر ہے، وہاں سے پانی چلتا ہے، وہ نہریں چلتی ہیں، ساتوں آسمانوں سے ہوتا ہوا پانی پھر ساتویں آسمان سے بادلوں میں آتا ہے۔ جب ساتویں آسمان سے بادلوں میں آتا ہے نا، تو ایک ایک بوند اونٹ کی ضخامت اور جسامت میں ہوتا ہے، اتنا بڑا ایک پانی کا قطرہ، پھر وہ بادلوں سے بھی بڑی شکل میں نکلتا ہے، لیکن زمین تک پہنچنے تک وہ چھوٹا بن جاتا ہے۔ اس لیے فرمایا کما ان انزلناہ من السماء، جیسا کہ پانی ہم نے آسمان سے برسایا، فاختلط به نبات الارض، پھر اس پانی سے مل کر زمین کا سبزہ اگتا ہے، مما یأکل الناس والانعام، جسے لوگ اور چوپائے کھاتے ہیں۔ انعام کہتے ہیں چوپائے، جانور، یعنی پانی کے ذریعے سے جو بھی سبزہ اگتا ہے، دو قسم ہے اس کی، ایک اناج اور غلہ ہے جسے انسان بھی کھاتے ہیں، اور چارہ بھی اگتا ہے جسے عام جانور چوپائے کھاتے ہیں۔ حتی اذا اخذت الارض زخرفها، یہاں تک کہ زمین جب پر رونق ہو جاتی ہے، پانی برسنے کے بعد سبزہ اگتا ہے، لہلہاتا ہے، تو دیکھنے میں زمین کیسے معلوم ہوتی ہے؟ ابھی آپ کہیں کا سفر کیے ہوں گے تو سڑک کے دونوں کناروں پر بہت خوشنما منظر معلوم ہو رہا ہے، بہت بھلا منظر معلوم ہوتا ہے۔ ابھی آپ کسی بھی گاؤں کو چلے جائیں یا کسی بھی علاقے کا، شہر کا سفر کر لیں، دونوں طرف بڑے خوشنما منظر ہیں ابھی لیکن وہ خوشنما منظر ہمیشہ کے لیے رہیں گے؟ یہ برسات کا موسم ختم ہوتے ہی جب موسم گرما آئے گا یہ منظر ختم ہو جائے گا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ تم موسم برسات سے، اپنے پر رونق موسم سے تم دھوکے میں مت آؤ۔ جس طرح یہ سبزہ سوکھنے والا ہے، ویسے یہ پر رونق زندگی ایک دن جو ہے اجڑنے والی ہے، ویران ہونے والی ہے۔ یہاں تک کہ جب زمین پر رونق ہو جاتی ہے، وزینت اور مزین خوبصورت ہو جاتی ہے، وظن اہلھا اور زمین والے یہ سمجھتے ہیں انہم قادرون علیہا کہ وہ قدرت رکھتے ہیں سبزے کے اوپر۔ جو کھیت ہے نا، وہ کھیت کو ہم کاٹ لیں گے، اس کا سبزہ نکال لیں گے، اس سے فائدہ اٹھائیں گے، کسان خوش ہو جاتے ہیں زمین والے، لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے ان کی خوشی غم میں بدل جاتی۔ کیسے؟ اتاہا امرونا، اچانک ان کھیتوں پر ہمارا حکم آ جاتا ہے، یا تو انجام کے اعتبار سے وہ سوکھ جاتی ہیں، یا اچانک اللہ کا حکم۔ اللہ کا حکم کیسے آتا ہے؟ سیلاب کی شکل میں آتا ہے، کبھی بے موسم ہونے والی برسات کی شکل میں آتا ہے، اور کبھی اسے کیڑے مکوڑے لگ جاتے ہیں، کبھی وہ کھیتیاں اجڑ جاتی ہیں، سڑ جاتی ہیں۔ بھئی جو لوگ کھیتی کرتے ہیں وہ لوگ اچھی طرح معلوم ہے، اچانک ادرک کو کیڑا لگ جاتا ہے، اچانک گیہوں کو کیڑا لگ جاتا ہے، اور باغوں میں پھلوں میں کیڑے پیدا ہو جاتے ہیں، یا کبھی بے موسم پانی بے انتہا برستا ہے،
سیلاب آ کر کھیتیاں پورے پانی کی نظر ہو جاتی. ایسا ہوتا ہے تمہاری یہ پررونق زندگی، مال و دولت، سمجھتے ہو کہ بس میں ہمیشہ ایسا صحت مند رہوں گا، ہمیشہ جوان رہوں گا، ہمیشہ مالدار رہوں گا، ہمیشہ عہدے پر رہوں گا، ہمیشہ سرداری پر رہوں گا. اللہ فرماتے نہیں، جب ہمارا حکم آتا ہے سب ختم ہو جاتا ہے، وہ کھیتوں کی طرح. اس سے تم دھوکے میں مت آنا، سرکشی مت کرنا، اللہ کی زمین پر سرکشی مت کرنا، اللہ کا شکر ادا کرنا، اپنے سروں کو جھکا کے رکھنا، اپنے مالک کا شکر ادا کرنا. اس لیے کہ ہماری اپنی ذاتی چیز تو کچھ بھی نہیں، ہم اپنے وجود میں اللہ کے محتاج، ہر چیز میں اللہ کے محتاج. فرمایا تاہا امرنا لیلن او نہارا، یہاں تک کہ اچانک ان کھیتوں پر ہمارا حکم آتا ہے، لیلن رات میں، او نہارن یا دن میں، فجعلناہا حصیدا تو ہم ان کھیتوں کو کاٹ کر بھوسا بھوسا بنا دیتے ہیں. حصیدہ کاٹ کر ریزہ ریزہ بھوسا بھوسا بنا دینا. کأن لم تغن بالامس، گویا کہ وہاں پر کل کچھ تھا ہی نہیں. کھیتیاں ایسے صاف ہو جاتی ہیں، پانی ایسا زوردار اس کے اوپر چلتا ہے، کھیتی کیا کھیتی کا نام و نشان بھی وہاں پر نظر نہیں آتا. تمہاری یہ پررونق زندگیاں جس کی وجہ سے تم سرکشی میں ہو، ختم ہو جانے والی ہیں. کذالک نفصل الآیات، ہم آیتوں کو، باتوں کو ایسے ہی کھول کھول کر بیان کرتے ہیں. لقوم یتفکرون، فکر نظر رکھنے والوں پر، جو دل و دماغ میں فکر کا مادہ نہ رکھے اور اپنی نظروں پر پردہ ڈال لے، ان کے لیے عبرت کہاں، ان کے لیے نصیحت کہاں. غفلت کے پردے کو ہٹاؤ اور نظروں کو جو ہے اس کے اندر بصارت اور بصیرت پیدا کرو، تو پھر یہ چیزیں سمجھ میں آئیں گی. پھر اگلی آیت میں اللہ رب العالمین یہ بیان فرماتے ہیں، اللہ یوں بیان فرماتے ہیں، یہ ساری چیزیں سمجھا کر اللہ تمہیں دار السلام کی طرف بلاتا ہے. دار السلام، یہ وہ دار السلام نہیں ہے جو حیدرآباد میں ہے. دار السلام کے معنی سلامتی کا گھر، دار ان کے معنی گھر، سلام کے معنی سلامتی. اللہ سلامتی کے گھر کی طرف بلاتے ہیں. سلامتی کا گھر کون سا ہے؟ مفسرین نے بیان فرمایا جنت. دار السلام سے مراد یہ کہ اللہ جنت کی طرف تمہیں بلاتا ہے، اور شیطان نفس دنیا تمہیں اور چیز کی طرف بلاتی ہے. تم ادھر آؤ، کدھر جا رہے ہو؟ واللہ یدعو، یدعو معنی بلانا، اللہ بلاتے ہیں الی دار السلام، دار السلام یعنی سلامتی کے گھر کی طرف، یعنی جنت کی طرف. وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اللہ بلانے کو تو سبھی کو بلاتے ہیں، لیکن جسے چاہتے ہیں اسے صراط مستقیم سیدھے راستے کی ہدایت دیتے ہیں. اور اللہ ہدایت کسے دیتے ہیں؟ جو ہدایت پانا چاہتا ہو. جو ہدایت پانا، اب جو جس کی نظر میں فکر و طلب بھی نہیں ہے اور اپنی جگہ بیٹھ کر یوں کہے کہ اللہ ہی مجھے ہدایت کا سامان فراہم نہیں کر رہا ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں. دنیا کے معاملے میں ایسا کوئی نہیں بولتے. صبح اٹھ کے جلدی دکان کو جاتے ہیں نا، وہاں پہ ایسا نہیں بولتے کہ بھائی کیا کرنا، اللہ ہی دل میں نہیں ڈال رہا دکان کو جانے کا، میں کیوں جاؤں، نوکری کو جانے کا، میں کیوں نوکری کروں. جی بولتے وہاں پہ کوئی نہیں بولتا. لیکن دین کے معاملے میں کیا کرنا، خدمت میں ویسی جوں گا، کیا کرنا ہمارے دل میں نہیں آ رہا. اللہ یہ شیاطینی وساوس سے ہمیں محفوظ رکھے. فرمایا وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور اللہ جسے چاہتے ہیں اسے صراط مستقیم کی ہدایت دیتے ہیں. بہرحال بزرگوں اور عزیز دوستو، یہ سورہ یونس کی دو آیتیں تھیں، ایک آیت نمبر 24 اور دوسری آیت نمبر 25، جس کی تفسیر آپ حضرات کے سامنے پیش ہوئی. دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ ہمیں کامل ایمان و یقین، تقوی و طہارت، صحت و عافیت کی دولت سے مالا مال فرمائے. ہم میں، ہماری نسلوں میں اولیاء اتقیاء اصفیاء علماء مجاہدین
وہ مبلغین پیدا فرمائے، ہمیں جبیت اللہ کی توفیق نصیب فرمائے، ہمیں اخلاص عطا فرمائے، ہمارے اس درس کو قبول اور منظور فرمائے، ہماری جملہ بیماریوں پریشانیوں اور وباؤں کو دور فرمائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے، محض اپنے فضل و کرم سے ہمیں جنت عطا فرمائے۔ وآخر